ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں، فضیلت والے ہیں، عظمت والے ہیں۔ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ ان 4 مہینوں کو حرمت والے مہینے قرار دینے کا عملاً مطلب یہ ہے کہ ان مہینوں میں جائز قتال سے بھی منع فرمایا گیا تھا، اور ان مہینوں کا یہ احترام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ہی چلا آ رہا تھا۔ اسی کو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، کہ مہینوں کی یہ جو ترتیب ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ہے، ان میں رد و بدل، ان کو آگے پیچھے کرنا یہ کسی بھی طرح درست نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو کا مقصد یہ بتانا ہے کہ حرمت احترام والے مہینے کون سے ہیں۔ دیکھیں 12 مہینے ہیں، اور ان 12 مہینوں کی تخلیق یعنی ان کو بنانا اور ان کی ترتیب یہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرما دی ہے، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کے بارے میں قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ منہا اربعۃ حرم۔ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں، فضیلت والے ہیں، عظمت والے ہیں۔ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ ایک یہ محرم ہے، اور ایک اس سے پہلے جو مہینہ ذی الحج ہے، صفر ہے، اور ایک رجب کا مہینہ ہے۔ ان 4 مہینوں کو حرمت والے مہینے قرار دینے کا عملاً مطلب یہ ہے کہ ان مہینوں میں جائز قتال سے بھی منع فرمایا گیا تھا، اور ان مہینوں کا یہ احترام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ہی چلا آ رہا تھا، کیونکہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے انہوں نے ان مہینوں کی حرمت اور ان کے تقدس کا لحاظ رکھا۔ مشرکین عرب اگرچہ ان میں جاہلیت کی بہت سی باتیں تھیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی دین کی کچھ باتیں ان کے اندر موجود تھیں، جن میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ وہ ان حرمت والے مہینوں کا خاص احترام فرمایا کرتے تھے، اور اگر کوئی جنگ بھی چل رہی ہوتی تو ان مہینوں کے شروع ہوتے ہی وہ جنگ بندی کر دیا کرتے تھے، اور ان مہینوں میں قتال کو، لڑائی جھگڑے کو، جنگ کو وہ جائز نہیں سمجھتے تھے۔ البتہ ان میں ایک عادت تھی، وہ یہ کیا کرتے تھے کیونکہ وہ جنگ کے شوقین تھے، کبھی کبھی لڑائی اگر عروج پر ہوتی تو آپس میں یہ طے کر لیا کرتے تھے کہ اب اگر محرم کا چاند نظر آ گیا تو آپس میں وہ یہ طے کر لیا کرتے تھے کہ اس سال محرم کا مہینہ ربیع الاول کے مہینے کے بعد آئے گا، تاکہ ہمیں جنگ نہ روکنی پڑے۔ اسی کو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، کہ مہینوں کی یہ جو ترتیب ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ہے، ان میں رد و بدل، ان کو آگے پیچھے کرنا یہ کسی بھی طرح درست نہیں۔ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو آپ نے بھی ان مہینوں کے حرمت کو، تقدس کو اور احترام کو باقی رکھا۔ البتہ اس زمانے میں ان مہینوں کے احترام کا عملی تقاضا کیا ہے؟ تو دیکھیں اس زمانے میں ان مہینوں کے احترام کا عملی تقاضا یہ ہے کہ اس کا ایک عملی پہلو تو یہ تھا کہ ان مہینوں میں جہاد کرنا، جنگ کرنا، اس کو ناجائز قرار دیا گیا تھا۔ اب یہ حکم تو منسوخ ہو گیا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، لیکن ایک پہلو، عملی پہلو اس کا بھی باقی ہے، وہ یہ ہے کہ ان مہینوں میں نیک کاموں کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اور گناہ کے کاموں کا عذاب اور وبال بھی بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے ان مقدس مہینوں میں سے یہ ایک مہینہ جو محرم ہے، اس کو ہمیں اس طرح گزارنا چاہیے کہ حسب توفیق ہم سے جو نیکی کا کام ہو ہم وہ کریں، تاکہ نیک کاموں کا ثواب بڑھے تو ہمارے لیے بھی اجر بڑھے، اور جب اس ایک مہینے میں ہم مشق کریں گے نیکی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ باقی مہینوں میں بھی ہمیں نیک کام کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اور دوسرا کام جو اس سے بھی زیادہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ ان مہینوں میں جس طرح نیکی کا ثواب بڑھتا ہے، گناہ کا وبال اور عذاب بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو اس محرم الحرام کو جو حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ قرار دیا گیا ہے، اس کا عملی تقاضا یہ ہے کہ ہم اس میں زیادہ سے زیادہ نیک کام کریں، اور ہر ممکن اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں جو ایک خاص تقدس، اس کا جو احترام اور اس کی جو فضیلت رکھی ہے، اس کا ہماری زندگی میں عملی طور پر لحاظ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔